پوری کائنات کے خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے. اپنی قدرت سے سب کو بنایا ہے. کائنات کی ہر چیز بنی ہوئی ہے. بنانے والے اللہ پاک ہے. اور جو چیز بنی ہے اس سے کچھ نہیں بنتا. بنانے والے اللہ پاک ہے. بنی ہوئی سے کچھ نہیں بنتا. بنانے والے سے بنتا ہے. قدرت سے بنایا آسمانوں کو، زمینوں کو، سورج، چاند، ستارے، دریا، ندی، نالے، انسان آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک قیامت تک اتنے پیدا ہوں گے اپنی قدرت سے پیدا کیا. چیونٹی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تک اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا. اور ساری مخلوق ہے اس کے خالق اللہ پاک. اور قدرت سے بنی ہے اور ہر وقت قدرت کے ماتحت بھی ہے. یہ نہیں کہ بن کے قدرت سے باہر ہو گئی. قدرت سے بنی اور قدرت کے ماتحت. جتنی بھی مخلوقات ہیں جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے. وہ تو بہت تھوڑی مخلوق ہے جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے. اس سے بہت زیادہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں جو انسان پہنچ بھی نہیں سکتا. یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی محتاج ہے. اور جتنے انسان ہے دنیا میں یہ بھی اللہ کے محتاج ہے. یہ ایسی اچھل کود کرتے ہیں. اللہ نے چھوڑا ہوا تو اچھل کود کر رہے ہیں. جس دن رسی کھینچ لے گئے اس دن چھٹی. لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں نا آدمی. یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ بنا دوں گا، وہ بنا دوں گا. لمبی لمبی پلاننگ. یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ کے تو نظر نہیں آتے. اور جو نظر آ رہا ہے وہ سب محتاج ہے، اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں. جتنی بھی مخلوق ہے ہر مخلوق میں جو صفت ہے، ہر مخلوق کی جو بھی صفت ہے، پانی کی، آگ کی، ہوا کی، مٹی کی، سونے کی، چاندی کی، کھیت کی، زمین کی، غلے کی، کھانے کی، یہ صفت اس کی اپنی نہیں ہے. یہ تو اللہ پاک نے رکھی ہے، جب چاہے چھین لے. کھانے میں بھوک کی مٹنے کی جو صفت ہے تو کھانے میں تھوڑا ہے. کم سے کم کھانا کھاؤ بھوک مٹ جائے گی، کھانا کھاؤ بھوک مٹ جائے گی. بھوک مٹانے کی صفت اس میں سے اللہ نکال دے گا تو سارے کھاتے ہی رہے بھوک نہیں مٹے گی. جول وغیرہ بیماری ہے، بیماری کا نام ہے. ساری کائنات کو توڑنے کے لیے بنایا ہے، ختم کرنے کے لیے. قدرت سے بنایا، قدرت سے توڑ بھی دیں گے. یہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. بحیثیت انسان کے موت تو دیں گے لیکن یہ ختم نہیں ہوگا کبھی بھی. ہم دنیا میں آیا ہے بحیثیت انسان کے تو مرے گا تو یہ بھی، لیکن اب یہ ختم نہیں ہوگا. یہ باقی رہے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا. جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے دنیا، یہ ایک بھی باقی نہیں رہے گی.
اللہ پاک یا تو موت دے کے چھین لیں گے، موت دے دی چھٹی، مر گیا خلاص، مر گیا تو مر گیا، اب کہاں گئے مالے، تلاشے کہاں گئے، فیکٹریاں کہاں گئیں، عہدے کہاں گئے، وزارت شہرت کہاں گئی؟ تو مرنے کے بعد تو خیال بھی نہیں آئے گا، مرنے کے بعد تو جو جہان کھلے گا سامنے تو یہ تو بھول ہی جائے گا سب، مرتے ہی یہ سب غائب، اور جو غائب ہے وہ سب مشاہدے میں۔ ابھی تو سنتے ہیں نا، یقین میں ہے کہ وہ موت کا فرشتہ ہے، تو دیکھا تو نہیں ہے نا، دیکھے گا تو وہ جو مرے گا، تو وہ جب دیکھ لے گا تو یا تو خوش ہو جائے گا یا ہوائیاں ہو جائیں گی۔ جو اللہ والا ہوگا، ایمان والا ہوگا، اعمال والا ہوگا، فرشتے کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا، ایسے خوبصورت چہرے والے نورانی فرشتے روح نکالنے آ رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے۔ روح نکالیں گے، روح کی نکلنے کی بڑی تکلیف ہے، روح جب نکلتی ہے نا بہت تکلیف ہوتی ہے، 100 تلواروں سے اگر کسی کو کاٹا جائے جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی روح نکلنے میں ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کی روح ایسے نکلے گی جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا، یہ ساری لذت بھول جائے گا۔ استقبال ہوگا اس کی روح کا، گلدستے لائیں گے، گلدستے روح کو لے کے جائیں گے اللہ کے دربار میں، اور جو اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کا انکار کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اسی پہ مر گیا تو اس فرشتے کی شکل دیکھ کر ساری دنیا کی عیاشیوں کو بھول جائے گا، صرف شکل دیکھ کر۔ آگے کی منزلیں تو بہت ہیں ابھی۔ ساری مخلوق ہے، مخلوق کا مطلب ہی چھوٹا ہے، چھوٹا ہونے کے لیے مخلوق کہنا کافی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، آسمانوں کو اللہ نے سنبھالا ہوا، اللہ نے تھاما ہوا ہے، یہ نشانیاں ہیں ایسے۔ اللہ پاک نظر تو نہیں آتے، اب نہ غیب ہمیں نظر آتا ہے، غیب کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ قبر، نہ حشر، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے، اسی پہ تو ایمان لانا ہے۔ تو ایمان کا یہ حال ہے کہ شاید ہی یاد آ جاتا ہو کبھی کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، قبر بھی ہے، پلسرات بھی ہے، حشر کے میدان بھی ہے۔ ایسا منہمک ہو جاتے ہیں ہم دنیا کی چیزوں میں، ادھر خیال بھی نہیں جاتا، اتنی بڑی حقیقت اور خیال نہیں جاتا، اور اتنا بڑا دھوکہ ہر وقت خیال میں ہوتا، دنیا دھوکہ، اللہ نے خود کا دھوکے کی جگہ ہے، تو دل و دماغ میں رچی بسی ہوئی ہے، اس لیے کہ نظر آ رہی ہے، ایسی رچ گئی بس گئی۔ تو اس کا رچنا بسنا ہی آنکھوں، دل، دماغ میں یہی نقصان کی بات ہے، کیونکہ یہ رچی بسی بھی ہوگی جب اندر، مطلب ہر وقت اسی کا خیال،
اسی کو بنانا، اسی میں چلنا، اسی کو سنبھال، سب اسی کے چکر. اٹھے تو یہی خیال، سوئے تو یہی خیال. اکثریت کا تو یہی حال ہے. باقی اللہ والے لوگ بھی بہت ہیں ماشاءاللہ، ان کو دنیا بھلی نہیں لگتی، اس کو گزارے ہی کی جگہ سمجھتے ہیں. گزارے کی جگہ دنیا بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے نا، بہت اچھی. یہ ساری وجہ اس لیے ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس محنت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا تھا، اس پر سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ ایسے نہیں آگے دنیا اندر چھوٹ تو جائے گی، اپنی اپنی موت پر سب کی. موت دنیا کی لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے کہ موت کو یاد کرو، یاد رکھا کرو، یہ لذتوں کو توڑ دے گی. ابھی تو آدمی مر جاتا ہے تو گندے میں اٹھا کے بھی لے آتا ہے، دفنانے بھی آتا ہے، قبرستان میں بھی اتار دیتے ہیں، اور خوب ہنسی مذاق بات چیت ہو رہی ہے دنیا کی قبرستان میں. اس وقت سے خیال نہیں آتا کہ اپنی باری بھی ہے. اتنا رج گئی ہے، بس گئی اندر. اس کی اصل وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ انسان ہی ہے، یہ جتنے انسان ہیں یہ باقی رہیں گے، باقی تو سب ختم ہو جائے گا. تو انسان ہمیشہ رہے گا، اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ہاں، اس جہان سے جہان میں منتقل ہو جائے گا، جس کو آخرت کہتے ہیں. ہر ایک کو اس طرف جانا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو سن لیا جائے اور سن کے اس کو پھر بھول جائے. یہ تو ایسی بات ہے کہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی سامنے ہو. یہ ایسی بات ہے. سامنے ہو ہر وقت. انسان ہے، اتنی چیزوں، اسی لیے تو کہا نا دھوکہ کیا ہے؟ یہی دھوکہ ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں اس کو بلا دیتی ہیں. یہی تو دھوکہ، اور کیا دھوکہ ہے؟ اور اس کو بلانے میں جو مددگار ہے وہ شیطان اور نفس ہے. آخرت کو، اس کو بولو. یہی اصل ہے جو دنیا میں نظر آ رہا ہے. تو اب یہ انسان، اب جب تک یہ اپنی زندگی کا مقصد، اپنے پیدا ہونے کا مقصد، دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد، جب تک یہ سامنے نہیں ہوگا، اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، کیا مقصد تھا، وہ اللہ نے بتایا ہے. اسے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اب ہر انسان کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے، جتنے بھی انسان ہیں، کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. اللہ نے تو قرآن میں بتایا ہے اس کی پیدائش، اس کی خلقیت متعین ہے، طے شدہ چیز ہے کہ اللہ نے بتایا کہ میں یہ پیدا کر رہا ہوں، اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں زمین پر. یہ طے شدہ چیز ہے. لیکن پتہ ہے یہ خلیفہ، اس کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بھی متعین ہے. یہ اللہ نے بتایا کہ یہ مقصد ہے بھیجنے کا. اس کی خلقیت متعین، اس کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد متعین، اور اس کی محنت بھی متعین ہے. کس کی یہ محنت ہے؟
دنیا میں پیدائش اس کی جب پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا اب زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہا، اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں زمین پر. نائب، اللہ کا نائب، اس پوری کائنات کے خالق اور مالک کا نائب. کسی بڑے عہدیدار کا نائب بن جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. کسی بڑے عہدے والے کا نائب بن جائے بڑا خوش ہوتا ہے. میں اسسٹنٹ، فلاں کا اسسٹنٹ ہوں، فلاں کا میں نائب ہوں. اور اللہ کا نائب اللہ کا نائب اس پوری کائنات کے خالق اور مالک کا نائب، جس کے حکم سے پوری کائنات چل رہی ہے، جس کے حکم کے ماتحت ہے، جس کا نائب ہے. تو نیابت کیا تھی اس کی کیا خلافت تھی؟ اب دنیا میں بھیجا تو کیا مقصد تھا؟ آتی ہے 24 گھنٹے میں کہیں بات آتی ہے. 24 گھنٹے میں کسی کے 50 سال، کسی کے 60 سال، کسی کے 70 سال گزر گئے. جس سے پوچھو کیا ہو زمیندار، کیا ہو ڈاکٹر، آپ کیا ہے انجینئر، کوئی نہیں کہتا کہ میں اللہ کا نائب ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے زمین پر. میں تاجر ہوں، فلاں ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنا مقام بنا رہا ہے، ختم ہونے والی چیز سے اپنا مقام بنا رہا ہے. مقام تو اللہ نے اس کا بنایا ہوا ہے. اس مقام کو بھول گیا. انبیاء علیہ السلام آتے تھے مقام بھی بتا دیں ذرا مقام کیا ہے. تم کیوں سمجھتے اپنے آپ کو کھیتی باڑی والا؟ جب پیشہ ضرورت ہے کیوں اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتے ہو، وزیر سمجھتے ہو، ڈاکٹر انجینئر سمجھتے ہو؟ مقام تو اللہ نے بہت اونچا بنایا. تو چھوٹا مقام ہے بالکل ختم ہو جانے والا، موت کے ساتھ ختم. اللہ پاک بنا رہے کہ میں ساری مخلوق میں جتنی بھی میں نے مخلوقات بنائی ہے، آسمان زمین کے درمیان اس سب سے قیمتی انسان کو میں نے بنایا. آسمان زمین مل کر اس کی قیمت نہیں دے سکتے ہیں. یہ ایک دکان سے اپنی قیمت لگا رہا ہے، ایک عہدے سے ایک منصب سے اپنی قیمت لگا رہا. جس کی قیمت زمین آسمان مل کے نہیں دے سکتے، یہ اپنی قیمت کہاں لگا رہا؟ میں غریب آدمی ہوں، فلاں ہوں. اگر یہ دنیا کی کوئی چیز بھلی ہوتی تو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوری زندگی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. یہ کوئی معیار ہے کہ دنیا کی چیز ہوگی تو بڑا آدمی ہے، دنیا کی چیز نہیں ہوگی تو چھوٹا آدمی ہے؟ اس کو معیار بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے دنیا سے، اس وقت بھی بھاگا تھا. تو کیا پھر استراری تھا؟ اختیاری تھا. استراری تھوڑی تھا. اللہ پاک نے پیشکش کر دی تھی کہ اگر آپ کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بھوک لگی ہوئی تھی، بہت بھوک لگی ہوئی.
جبرائیل علیہ السلام آئے تو ان سے کہا بھوک بھوک، اتنی زور کا دھماکہ ہوا جیسے لگتا ہے آپ نے قیامت آ گئی. تو جبرائیل نے ہمیں بتایا کہ آج وہ فرشتہ اترا ہے زمین پر پہلی دفعہ، اس کا دھماکہ آیا، وہ آیا اللہ کی طرف. بھوک کا کہہ دیا جبرائیل علیہ السلام کو، تو اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. کہ ملک النبی بننا چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہت پوری دنیا کی دے دیں گے، علاقے کی نہیں، ایک ملک کی نہیں. اور سونے چاندی سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. ملک النبی، یہ افضل نبی بننا چاہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں کیا جواب دو. تو جبرائیل علیہ السلام نے نیچے کی طرف ہاتھ دیکھا کہ افضل نبی، اللہ کا بندہ بن کر ایک وقت کھانے کو ملے شکر ادا کرو، ایک وقت فاقہ اور صبر کرو. اس کو معیار بنایا ہوا ہم نے. کسی کے وہاں بہت اچھا کھانا ہے بڑے آدمی، کسی کے وہاں بہت سی گاڑی ہے بڑے آدمی، بہت اچھا بنگلہ ہے بڑے آدمی. ارے یہ کوئی معیار ہے؟ مقام معیار تو اللہ نے بنایا ہے، وہ اس سے وہ ہم بھول گئے. مقام تو اللہ نے بنایا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا جانشین زمین پہ بھیج رہا ہوں. اللہ کا جانشین، یہ کہتا ہے میں ٹھیلے والا ہوں. اللہ کا جانشین کہتا ہے میں ٹھیلے والا ہوں. انسان کو اللہ نے اپنا جانشین بنا کر اتارا ہے. اس کا جانشین ہے جس کے حکم سے ساری دنیا پیدا ہوئی، ساری دنیا بنی ہے، جس کا حکم چلتا ہے. عزت ہے، ذلت ہے، کامیابی دے، ناکامی دے، صحت دے، بیماری دے، موت دے، حیات دے. جب چاہے سب کو توڑ کے ختم کر دے، نفع سے نقصان نکال دے، نقصان سے نفع. اس کا جانشین، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ، اس کا جانشین. صفت کو بدل دے، شکل کو بدل دے، وہ اللہ. چیز کی شکل ہی بدل دے، شکل قائم رکھے، اس کی صفت بدل دے، اس کا جانشین. یہ تھوڑی ہے کہ ایک شکل اللہ نے بنا دی تو وہ شکل اس کی ہو گئی، ایک صفت اللہ نے پیدا کر دی وہ تو صفت اس کی اپنی ہو گئی. اللہ نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں قرآن پاک میں، اور جو جہاں یہ واقعات جو سنا ہے یہ ہمارے ایمان کی ترقی کے لیے ہے. یہ نہ سمجھنا کہ نفع والی چیز سے نفع ہی نکلے گا. نہیں، نفع والی چیز سے نفع اس وقت تک نکلے گا جب تک اللہ چاہیں گے. اگر انہوں نے نقصان کا فیصلہ کر دیا تو نفع والی چیز سے کبھی نفع نہیں نکل سکتا، نقصان ہی نکلتا رہے گا. نقصان والی چیز میں، نقصان دینے والی چیز میں اگر اللہ پاک نے نفع دینے کا ارادہ کر لیا کو کہتے ہیں اللہ کی جان پہچان. جس کی جان پہچان ہوتی ہے اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے وہ.
معرفت کا کلمہ بھی کہا ہے۔ یہ معرفت جان پہچان اللہ سے، اگر نقصان والی چیز پہ اللہ نے نفع کا فیصلہ کر لیا، ہلاکت والی چیز میں عبادت کا فیصلہ کر لیا، عبادت والی چیز میں ہلاکت کا فیصلہ کر لیا، تو عبادت والی چیز میں اگر ہلاکت کا فیصلہ تو ہلاکت ہی نکلے گی۔ لاکھ عبادت کے نقشے بناتے رہو، اور لاکھ تم ہلاکت کے نقشے بناتے رہو، اللہ نے عبادت کا فیصلہ کر لیا تو اس ہلاکت کے نقشے میں عبادت کر کے دکھائیں گے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، ساری کائنات ان کی محتاج ہے، ذرہ ذرہ ان کے حکم کا محتاج ہے، حکم کا پابند ہے۔ یہ واقعات جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں وحی کیے ہوئے، یہ قصے کہانی نہیں، یہ ہمارے ایمان کی ترقی کے لیے ہے۔ ہم نہ سنتے ہیں اس کو، نہ بولتے ہیں اس کو، نہ دعوت دے نہ دعوت سنے۔ کیونکہ جب دعوت رکتی ہے تو ایمان تو ضعیف ہو ہی جاتا ہے۔ جب دعوت رکے گی ایمان ضعیف۔ آگ کی شکل ہے، شکل آگ کی ہے، نمرود نے جلائی ہے، آگ کی شکل ہے، اور ایسی ویسی آگ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے نمرود نے اپنی اسکیم چلائی کہ ان کی دعوت رکے، ان کو ختم کرو۔ دعوت کی رو، اگر دعوت ہی اصل ہے، سارا مقابلہ ہی دعوت کا ہے، ساری مشکل ہی لوگوں کو دعوت کی ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں ایک اللہ کی، ان کی ربوبیت کی دعوت دے رہے ہیں، اور نمرود کی نفی کر رہے ہیں، تو رب نہیں ہو سکتا، تو رب کیسے ہو جائے گا؟ میرا اللہ مال پیدا کرتا ہے، جلاتا ہے، مارتا ہے اللہ۔ تو نمرود کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو آدمی ہونگی بونگی باتیں کرتا ہے۔ تو کہا میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی جلا سکتا ہوں۔ ابھی دعوت دے رہے ابراہیم علیہ السلام نمرود کو کہ وہ مارتا ہے، وہ جلاتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، کہ نہیں میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے قید خانے سے ایک پھانسی والے مجرم کو بلایا، جس کو پھانسی لگنی تھی، اس کو بلایا اور بلا کے رہا کر دیا۔ اور ایک رہا کرنے والے کو، ایک رہائی ہونے والی تھی، اس کو بلایا، اس کو پھانسی کی عادت سے، دیکھو میں مارتا بھی جلاتے بھی، ایسا بیوقوف۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو میرا رب، تو رب کہتا نا اپنے آپ کو، رب کا دعویٰ کیا ہوا کہ میں پالتا ہوں سب کو، تو میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، بس سٹی گم ہو گئی۔ اب جواب نہیں بنا کچھ، اب کیا کریں؟ کہ بھائی ان کو ختم ہی کر دو، نہ رہیں گے نہ دعوت چلے گی، کیونکہ دعوت چلتی ہے تو اللہ کی جان پہچان بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ اللہ کے ماننے والے ہو جاتے ہیں، تو پھر مخلوق کے ماننے والوں کی پھر نہیں چلتی،
کہ نہیں چلتی؟ جب دعوت چلتی ہے اور اللہ کے ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ رہنے والے پیدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کو ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر مخلوق والوں کی نہیں چلتی۔ نمرود کی نہیں چلی، فرعون کی نہیں چلی۔ دائی تو بنے ہم، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں رچ جائے، بس ہو جائے۔ اللہ کی لامحدود صفات، اللہ سے ہونا، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونا، اللہ کے حکم کے بغیر، یہ بھی معمولی چیزیں نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ صرف بول نہیں، حقیقت ہے۔ کیونکہ اس کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنا دے، سانپ کو لاٹھی بنا دے، سمندر کو راستہ بنا دے، آگ کو گلزار بنا دے۔ جب اس کی طرف آ گئے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر کیا مخلوق کیا کر سکے گی؟ کیا کر سکی ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کیا کر سکا؟ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کیا کر سکا؟ حالانکہ فرعون کے بعد سب کچھ ہے، موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں، اس کے بعد ساری مخلوق، ان کے بعد اللہ بھی ہے، ان کے ساتھ اللہ، اس کے ساتھ مخلوق۔ مخلوق کا سہارا لینا تو گویا یہ اپنے آپ کو کمزور کرنا ہے، کیونکہ کمزور کا سہارا لے رہے ہیں۔ خالق کا سہارا ہو تو مضبوط بنے گا، طاقتور ساتھ ہوگا تو طاقتور ہوگا نا، کمزور ساتھ ہو کیسے مضبوط ہو جائے گا؟ تھوڑا مال آ جائے تو دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، جیسا قانون کا ہو گیا، مال ہی تو آیا تھا۔ کھیتی باڑی آ جائے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، جیسے قوم سبا کی۔ طاقت قوت آ جائے تو بھی دماغ خراب، جیسے قوم عاد کی۔ صنعت و حرفت آ جائے تو گڑبڑ، جیسے قوم سمود کی۔ قوم صالح کی۔ یہ اللہ نے قوموں کے واقعات، ان میں ساری مصیبتیں، یہ سارے ورائیت تھی۔ کوئی ملک کو سمجھتا تھا، کوئی مال کو سمجھتا تھا، کوئی طاقت کو سمجھتا تھا، کوئی اکثریت کو سمجھتا۔ قوم نوح، اللہ نے بتایا قرآن میں واقعات وہی کیے کہ دیکھو اکثریت سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، ملک سے نہیں ہوتا، سونے چاندی سے نہیں ہوتا، بادشاہ حکومت، بادشاہ تھی نا بہت بڑی نمرود کے بعد، کوئی بادشاہ تھا بہت بڑا دنیا کا، مقابلے میں آیا، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو کچھ بھی نہیں تھا، گھر والوں نے بھی انکار کر دیا، ظاہر ہے ماں بھی کافر، باپ بھی کافر۔ میں یہ واقعہ اس بات پر ابراہیم علیہ السلام کا کہ شکل رہے اور اس کی صفت اللہ نکالتے، قادر مطلق، شکل رہے، آگ جلائی کی دعوت دے رہے تھے، اس کو جب دعوت دی تو سٹی گم ہوگی اس کی، دوسرے کا ان کو ختم کرو، آگ جلاؤ، آگ میں ڈال دو ان کو، جان چھوٹے دعوت کو۔ اب دائی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ دائی کے ساتھ تو اللہ ہے، اب اللہ کا کون مقابلہ کرے گا؟ دائی تو ہو پہلے۔ آگ جلائی گئی بڑی لمبی چوڑی، اس کا ایندھن جمع کیا گیا پہلے، بڑا ایندھن،
مہینوں ایندھن جمع کیا، پھر اس میں آگ لگائیں گے، آگ بڑھائیں گے، خوب دھڑک گئی جب. اب دیکھو مشاہدے پر چلنے والوں کا حشر اور غیب پر چلنے والوں کا کیا حال. اللہ نے کیسی مدد کی. اب مشاہدے پہ چلنے والوں کا حشر خطرناک ہے بہت. نمرود کا مشاہدہ تھا یہ، بلکہ جتنے لوگ تھے سب کا مشاہدہ تھا کہ آگ جلاتی ہے، اور آج بھی مشاہدہ یہ کہ آگ جلاتی ہے. اس لیے اپنے قدرت کے مقابلے میں اپنے مشاہدے کا بھی انکار کرو، اپنے فہم کا بھی انکار کرو، اپنی عقل کا بھی انکار کرو، اپنے تجربے کا بھی انکار کرو. ہاں، بڑا تجربہ، میرا تجربہ، فلاں تجربہ. وہ تو اللہ پاک کرتا چھوڑے رکھتے ہیں تو سمجھتے میں تجربے میں چل رہا ہوں، میں مشاہدے پر چل رہا ہوں. مشاہدے پر انسان چلے، مشاہدے سے جانور چلتا ہے. ایمان والا تو ہمیشہ غیب پر چلتا ہے کہ غیب کی خبر ہے، کیا خبر ہے. غیب کی خبر پر چلتا ہے، اس کا ہر عمل غیب کی خبر پر، اس کا دیکھنا غیب کی خبر پر، اس کا سننا غیب کی خبر پر، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا اٹھنا، اس کی عبادات، اس کا حج، اس کا روزہ، اس کی ہر چیز غیب کی خبر پر ہے. مشاہدے میں تو نہیں ہے. اس لیے ہر مخلوق کا، ہر بنی ہوئی چیز کا یہ دعوت ہے، یہ کلمے کی دعوت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے. ہر بنی ہوئی چیز کا قدرت کے مقابلے میں انکار کرو. کس سے نہیں ہوتا؟ قدرت سے ہوتا ہے. کلمہ تو ہم سب نے پڑھا ہوگا. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے مالک. دیکھیے کلمے کی حقیقت، کلمے کا مفہوم، کلمے کا مقصد وہ تو محنت سے سمجھ میں آئے گا، بغیر محنت کے کلمہ کا سمجھ میں آ جائے گا. تجارت ایک کلمہ ہے تو اس کے پیچھے محنت، زراعت ایک کلمہ ہے تو اس کے پیچھے محنت، ڈاکٹری ایک کلمہ ہے تو اس کے پیچھے محنت، انجینئرنگ ایک کلمہ ہے تو اس کے پیچھے محنت، تجارت ایک کلمہ ہے اس کے پیچھے محنت. اور کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے پیچھے کوئی محنت نہیں. ایسی سمجھ میں آ جائے گا. ایمان والا کبھی بھی غیر سے متاثر ہو ہی نہیں سکتا. ذرہ برابر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت تھی، کسی بھی غیر سے ذرہ برابر نہیں متاثر ہوئے. چاہے سامنے دجلہ آ جائے، چاہے سمندر آ جائے، چاہے آگ آ جائے، چاہے شیر آ جائے، چاہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جائیں، مقابلے میں جو غیر کے اثر لے کے چلتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوا کرتی. ظاہر کے خلاف اللہ پاک کی مدد کو لینے کے لیے کائنات کا یقین نکالنا شرط ہے. ظاہر کے خلاف. اب ظاہر کے خلاف دیکھو تو چار واقعات تو بھرے، پورا قرآن حدیث صحابہ کے واقعات پورے بھرے ہوئے. ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد آج کیوں نہیں؟ اللہ میں تو وہی ہے، وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے جو صحابہ کو ملی.
کے ساتھ ظاہر کی خلاف مدد، انبیاء علیہ السلام کا ظاہر کی خلاف مدد. اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سب سنتے ہیں، لیکن اس میں ظاہر کے خلاف کی مدد کو سمجھنا ہے. کہ اللہ پاک ظاہر کے خلاف کیسے کرتے ہیں کہ آگ اپنی شکل پر اور نہایت دہکتی ہوئی آگ جس کے اوپر سے پرندے کا گزرنا مشکل، جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا مشکل، ایسی آگ. یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی ہاتھ سے اٹھا کے ڈال دے. اور مشاہدے والا، مشاہدے پر یقین کرنے والا، آگ کے مشاہدے پر یقین کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کا کام تمام ہو رہا ہے. یہ بتانا چاہتا. تو آپ منجنیق، شیطان نے بتایا، طریقہ بتایا تھے، پھینکو آگ میں ایسے منجنیق بناؤ، یوں کرو، جیسے گولا پھینکتے ایسے پھینکو. اللہ سے براہ راست جو لینا جانتا ہے وہ لے لیتا ہے، لیکن اللہ سے براہ راست لینے کے لیے کائنات کا یقین نکالنا شرط ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے براہ راست لینا جانتے تھے، اس لیے ان کی مدد کے لیے فرشتے آئے تو فرشتوں کا بھی انکار کر دیا. فرشتوں کا انکار. سامنے آگ پھینکا جا رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام، ملک الجبال، ملک البیار دونوں لے کر آئے. اللہ نے بھیجا کہ اللہ نے تو نہیں بھیجا، ہم پوچھ کر آئے، تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت تھی. جبرائیل کو انکار کر رہے ہیں. جبرائیل کو، کسی ملک کے بڑے کو نہیں، جبرائیل کو، جن کا خط جبرائیل علیہ السلام، جن کا اصلی خط، جن کا سر عرش معلیٰ سے لگے اور پیر تحت الثری میں جائے، جس کے 600 بازو، ایک بازو کھول دے تو مشرق جھک جائے، دوسرا بازو کھول دے تو اتنا بڑا فرشتہ مدد کے لیے آیا اور کہہ رہے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ میں دیکھ رہا ہے. ایمان کمزور ہوگا یا ایمان ہو گئے نہیں تو مخلوق کے پیچھے بھاگتا رہے گا، بھائی میرا یہ کام کر دو، میرا وہ کام کر دو، میری یہ مدد کر دو، میری وہ مدد کر دو. تو اب اللہ پاک نے ساری دنیا کے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، ایک ہے نا شکل کو ختم کر دینا اور اس کی صفت کو ختم کر دینا، اس سے بھی شاید اتنی بات والے شکل ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے بجھ گئی آگ. ساری دنیا کے انسان یہی کہتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے پانی بجھاتا ہے. یہ غلط، یہ یقین غلط ہے. آگ جلاتی ہے اللہ کے امر سے، پانی بجھاتا اللہ کے امر سے، یہ یقین صحیح ہے. سب یہی کہیں گے. اللہ نے دکھایا کہ دیکھو آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، آگ کو بجھایا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کی صفت کو کھینچ لیا، اس کی صفت سلب ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. آگ میں بیٹھے ہوئے پھینک دیے گئے، آگ میں بیٹھے، آگ جل رہی ہے، اس میں اللہ پاک نے سارا انتظام کر دیا. ان کے کھانے میں جنت سے طاقت آ گیا، کھانا آ گیا، چشمہ. نمرود کی بیٹی سنتے ہیں علماء سنا کہ نمرود کی بیٹی دیکھ رہی تھی، اس نے کہا میں بھی آ جاؤں، صحابہ نے کہا کلمہ پڑھ کے آ جاؤ، کلمہ پڑھ کے وہ بھی چلی گئی اندر. تو کہا بھائی یہ تو اگر ایسے جانے لگے تو سارے مسلمان ہو جائیں گے، سارے کلمہ پڑھ لیں گے تو اس کی تو چلی جائے گی، ربوبیت ختم ہو جائے گا، مارا جائے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا کیا حشر اللہ کریں گے.
تو جب پتہ چلا نا اس کو، جب لنگڑا مچھر ناک میں گھسا، تو اللہ پاک قادر ہے ہر چیز پر. کامیابی کے نقشوں میں نہیں، کامیابی اللہ کے حکم میں ہے. ناکامی کے نقشوں میں ناکامی نہیں، ناکامی اللہ کے حکم سے ہے. چاہے تو ناکامی کے نقشے میں کامیاب کر کے دکھا دے. یہ سارا ناکامی کا نقشہ تو تھا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے. آگ ہے، پھینکا جا رہا ہے، ہاتھ کو باندھا جا رہا ہے، کپڑے اتار لیے گئے. نمرود کے سامنے سارا کامیابی کا نقشہ، تو اس کی فوج کو بھی مچھر کھا گئی، اس کے ہاتھی کو بھی مچھر کھا گئے، اور اس کو بھی مچھر کھا گئے. ایک مچھر. تو اللہ پاک اس کو ویسے بھی مار سکتے تھے، لیکن بتایا تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، تو سب سے کمزور مخلوق کو تیری ناک میں ڈال دیتا. یہ تھی بات. ساری دنیا سمجھ جائے گی ہاں بھی مچھر سے مرائے نمرود. حالانکہ اللہ کے حکم سے بنایا، لیکن مچھر سے یہ دیکھا بنایا اللہ نے دکھایا. جو جوتے پہ جوتے پڑنے سر پہ، سجدہ کرنے والے اب جوتا لگا رہے. عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، صحت، بیماری، سکون، پریشانی، راحت، تکلیف، یہ سارے حالات ہیں. اس کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق صرف اللہ کے حکم سے. چاہے جھوپڑے میں رکھ کر عزت دے دے، جھوپڑے میں رکھ کر امن دے دے، جھوپڑے میں رکھ کر سکون دے دے، جھوپڑے میں بٹھا لے، اب بڑے بڑے بادشاہوں کو لا کے اس کے تلوے چاٹے. اس کی بنیاد کیا ہے کہ جھوپڑے میں رکھ کے عزت دے دے، محلوں میں رکھ کے عزت دے دے، محل میں ذلیل کر دے، جھوپڑے میں ذلیل کر دے، فقر میں ذلیل کر دے، تمنگری میں ذلیل کر دے، تمنگری میں کامیاب کر دے، فقر میں کامیاب کر دے. اس کا ضابطہ جو اللہ پاک نے بنایا ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ. بس ایمان، ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ. ایمان کوئی خیالی چیز نہیں ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں ایمان ہے. لیکن ایک ایمان کا ذرہ ہوتا ہے، ایک ایمان کی حقیقت ہوتی ہے، ایک ایمان پورا ہوتا ہے. ایک سونے کا ذرہ ہوتا ہے، ایک سونے کی اینٹ ہوتی ہے. تو ذرہ بھی سونا، اینٹ بھی سونا. یہ تو ایمان کے ذرے والے کو آخرت میں نفع مل جائے گا مرنے کے بعد، کبھی نہ کبھی. لیکن دنیا میں تو ایمان اور اعمال صالح اپنی حقیقت کے ساتھ ہوں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں تو ملے گی. تو کلمہ ایمان کا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 جز، پورا دین اس کلمے میں ہے. لا سے انکار کرو کائنات کا، لا سے انکار کرو کائنات کا، قدرت کے مقابلے میں کوئی الہ نہیں ہو سکتا. یہ اب حقیقت اتر رہی ہے محنت سے، بول سے نہیں، خالی اتارنی پڑے گی اندر. الا اللہ، اقرار کرو کہ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر. تو سب مخلوق، 1 روپیہ بھی مخلوق، 1,000 بھی مخلوق، 1 لاکھ بھی مخلوق، 1 کروڑ بھی مخلوق، 1 ارب بھی مخلوق، 1 کھرب بھی مخلوق. جی تو پکا ایمان بنا. یہ نہیں کہ 1 کروڑ آ جائے تو ہاتھ پیر کانپنے لگے.
کہاں رکھوں کہاں چھپاؤں. جیسے 1 روپے کا انکار کر رہا ہے ایسے 1 کھرب کا بھی کر رہا ہے. یہ ہے لا الہ. اور اللہ سے ہونا اللہ سے ہونا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور محمد رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کے طریقے جو اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے، کہ بس اس میں ہی کامیابی ہے کہ محمد رسول اللہ کا یقین بنانا مطلوب ہے. دعوت کے راستے سے، اللہ کے راستے میں پھرنے کے راستے سے، مقامی کام کے راستے سے، 2.5 گھنٹے کے راستے سے، دونوں گشت کے راستے سے، یہ یقین بنانا مقصود ہے اللہ سے کامیابی لینے کے لیے. محمد رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے زندگی گزارنے کے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے جو طریقے لے کر آئے، بس انہی طریقوں میں کامیابی ہے. چاہے وہ عبادت کی لائن کے طریقے ہوں، چاہے وہ معاشرت کی لائن کے، چاہے وہ معاملات کی لائن کے، چاہے وہ لین دین کی لائن کے، چاہے جتنی بھی زندگی کے شعبے ہیں، ہر لائن کا دین لے کر آئے. نماز کا طریقہ لے کر آئے، حج کا طریقہ لے کر آئے، روزے کے طریقے لے کر آئے، زکوٰۃ کا طریقہ لے کر آئے، معاشرت کا طریقہ لے کر آئے، معاملات کا طریقہ، کمائی کا طریقہ، خرچ کرنے کا طریقہ لے کر آئے. اللہ کے احکامات اللہ کی ذات سے نکلے، طریقے حضور کی ذات سے نکلے. ایسا تھوڑی ہے. اب اس کی داعیہ کیسے پیدا ہو، اس طرف طبیعت کیسے آئے کہ ہم کامیاب ہوں گے تو صرف اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر ہی کامیاب ہوں گے، اور ہم ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، ایمان اور اعمال صالحہ پر ہی کامیاب ہوں گے، چاہے ہمارے پاس کھانے کو نہ ہو. اخلاق کے طریقے لے کر آئے، انسانی ہمدردی ایثار کے طریقے لے کر آئے کہ مسلمان سے کیسے ایثار کرے، ہمدردی کیسے کرے. آج سے ایک دوسرے گلا کاٹو، حق مارو. نماز کا طریقہ لائے کہ نماز پر اللہ کے وعدے لے کر آئے. اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں اتارنے کی دعوت ہے کہ نماز پر تو اللہ نے وعدے کیے ہوئے کہ اللہ رب العزت کے خزانوں سے استفادہ اٹھانے کے لیے جو سب سے بڑا عمل دیا گیا وہ نماز ہے. اللہ رب العزت کے خزانوں سے، لامحدود خزانے، ہر چیز کے خزانے، لامحدود خزانے. اب نماز پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت اور ضرورت کو اللہ کے خزانے سے پورا کرنا، تو وہ نماز بنانی پڑے گی، وہ نماز سیکھنی پڑے گی. اس نہیں ہے کہ ایمان مخلوق پر اور نماز کے راستے سے اللہ سے لے رہے ہیں. یقین مخلوق پر اور نماز کے راستے سے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں بیمار ہو گیا، مجھے صحت دے دے، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، اس کی دوائی بڑی اچھی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ سے لیا. کہ نماز میں بھی ڈاکٹر کا ہی خیال ہے. جنہوں نے نماز صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے نماز بنا لی تھی، اب ان کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. چاہے بارش برسوا لیں، رکوا لیں، مسائل کو حل کرا لیں، اپنی ضرورت کو حل کرا لیں نماز سے. اگر نمک کی بھی ضرورت پڑے تو نماز، بھوک آئے تو نماز،
کوئی ضرورت آ جاتا ہے تو نماز تو ہمارے پاس بھی ہے. ہم اب ایمان بنانا پھر نماز بنانا. اس دعوت و تبلیغ کی محنت میں دو بڑی اہم چیزیں. سب سے پہلے ایمان بناؤ، قلبے والا یقین لاؤ، پھر نماز بناؤ. کہ نماز کیا بنانا؟ کہ نماز بنانا کا مطلب اللہ والا یقین بھی ہو، اللہ کا دھیان بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بھی ہو، نفس کا مجاہدہ بھی ہو. یہ ساری چیزیں جب نماز میں جمع ہوں گی تو نماز بنے گی. اب ایسی نماز پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے، اللہ مسائل کو حل کریں گے، بڑے بڑے مسئلے حل کر دیں گے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، نماز ہے. مقابلے میں سب کچھ ہوگا، نماز نہیں ان کے پاس، اللہ نہیں ان کے ساتھ. ہمارے ساتھ نماز ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بدر میں کیا ہوا؟ 313 تلواریں بھی سب کے پاس نہیں، گھوڑے بھی نہیں، جنگی سامان بھی نہیں، خالی ہاتھ 1,000 مقابلے میں، اور سامان حرب سے لیس اور کھانے پینے کی چیزیں. اب مقابلہ پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز ہی پڑھ کے دعا مانگ رہے تھے نا، تو فرشتے اتر گئے نہیں اترے؟ تب فرشتے کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو کلمہ نماز بناؤ. تو کلمے کی دعوت، نماز کی دعوت اور مجاہدے کے ساتھ مقام پر بھی نکل کر بھی اب نکل کر دعوت دینا، اپنا ایمان بنانا، لوگوں کو داعی بنانا، لوگوں سے کہنا کہ تم بھی ایمان بناؤ اور عمل بناؤ. اور جو ہمارا 6 نمبر ہے نا جی، بیچ 6 نمبر ہے، 6 کلمہ اس کا یقین، نماز اس کی حقیقت، علم اور ذکر. نماز کی حقیقت، علم کی حقیقت اور ذکر کی. علم اور ذکر دونوں کو ساتھ لائے، علم کو ذکر کو ساتھ لائے. کیا مطلب؟ علم کی حقیقت کیا؟ کہ علم کی حقیقت یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس کا علم جاننا، اس بات کی تحقیق میں لگنا، اس بات کی تحقیق پر لگنا کہ اس حال میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے. یہ تھوڑی بس جو موڈ میں آیا، جو جی میں آیا ویسا کر دیا. اس بات کی تحقیق کرنا کہ میں دکان کھولنے جا رہا ہوں، اس میں اللہ کا حکم کیا. میں ملازمت کرنے جا رہا ہوں، اس میں اللہ کا حکم کیا. میں کھیتی باڑی کرنے جا رہا ہوں، اس میں اللہ کا حکم کیا. میں شادی کرنے جا رہا ہوں، اس میں اللہ کا حکم کیا. میں مکان بنانے جا رہا ہوں، اس میں اللہ کا حکم کیا. میں لباس بنانے جا رہا ہوں، اس میں اللہ کا حکم کیا. اب اس تحقیق میں لگنا، اس کے لیے چلنا، اتنا بڑا اجر اللہ نے اس میں رکھا ہے. صرف اس بات کی تحقیق میں گھر سے نکلنا، اس بات کو معلوم کرنے کے لیے کہ میں دکان کھولنے جا رہا ہوں، اس کا علم لے کر آتا ہوں مولوی صاحب سے. اب گھر سے نکلا ہے مولوی صاحب کی طرف، تو اللہ پاک اس کا فرشتوں کے ذریعے استقبال کرا رہے، سارے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا رہے. دوسرا نمبر. تیسرا ہے علم اور ذکر. ذکر کا مطلب، اور علم اور ذکر کو ساتھ جوڑا کیوں؟ ذکر کا مطلب ہے کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ پاک دھیان میں رہے. ہر آن ہر گھڑی اللہ پاک دھیان میں رہے، کہ اللہ پاک دیکھ رہے. اب ہر وقت اللہ دھیان میں رہیں گے تو اس سے غلطی کہاں ہوگی؟ اس سے کہاں غلطی ہوگی؟ ایک چور نے اپنے بیٹے کو چوری سکھائی، وہ چوری سکھا رہا تھا.
اور تمہارے طریقے بتائے. کہ بھائی کوئی دیکھ رہا ہو تو کوئی دیکھے فوراً مجھے اطلاع کر دینا ہے, بھاگ لیں گے ہم لوگ. تو بچہ گیا اور بھاگتا ہوا گیا, بھاگتا ہے. کیا ہوا کہ بھائی کوئی دیکھ رہا تھا. کہنے میں تو کچھ نظر تو نہیں آ رہا, کون دیکھ رہا تم کو؟ کہ اللہ نہیں دیکھ رہے, چور کا بیٹا. تو جس کو ہر وقت اللہ دھیان میں, اللہ دیکھ رہے ہیں, تب اسے تنہائی میں بھی گناہ نہیں. یہی متقی ہے کہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرے. تو موقوف ہے نا تنہائیوں میں. اللہ کا دھیان والا تنہائی میں گناہ نہیں کرے گا. اللہ کا دھیان دیکھ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, ایسے سننے والا خبیر. وہ بات جو میرے دل میں میرے کان نے نہیں سنی, اللہ نے سن لی. میرے کان نے نہیں سنی, اللہ نے سن لی. تو علم تو حاصل ہوگا, علم والوں کے بعد جانے چاہیے. تو فضیلت اس لیے ہے, اس میں جنت کا نشان ہے. علم حاصل کرنے میں نکلتا ہے. یہ طلبہ, یہ دینی مدارس کے طلبہ جو فارغ ہونے والے ماشاءاللہ, یہ تو ان کے لیے تو ہر وقت فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. ان سے تو اپنے جی بھی دعا کرانی چاہیے ہر وقت اللہ کے راستے میں. ابھی دعوت کی محنت کو سیکھنے کے لیے نکلیں گے تو مسجد والے ساتھ لے کے جائیں گے, جماعتیں بنا کر. تو علم کی فضیلت, ذکر کی فضیلت, کہ اللہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. ابھی ذکر کیسے بن جائے گا کہ اللہ کے ناموں کو, پیارے پیارے ناموں کو خوب دل جما کر تنہائی میں بیٹھ کر خوب سوچ کر مطلب یاد کرنا. اللہ تو ذاکر بنے گا. ذاکر صرف تسبیح ہلانے کو نہیں کہتے, ذاکر کہتے اللہ کے دھیان کرنے والے کو, اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں, علم والے کو ذاکر کہتے ہیں. اب علم و ذکر, اللہ کے حکم کو اللہ کے دھیان سے پورا کرنا, یہ نمبر ہے. اللہ کے حکم کو اللہ کے دھیان سے, اللہ کے حکم کو اللہ کے دھیان سے. نماز پڑھا اللہ کے دھیان سے پڑھا, بغیر دھیان کے پڑھا. اللہ کا حکم تو تھا نماز, دھیان بھی تھا کہ نہیں؟ تو ہر حال میں اللہ کا دھیان. جب اللہ کا دھیان ہوگا تو حکم کے خلاف نہیں چلے گا, نبی کی طریقے کے خلاف نہیں چل سکتا. مسلمانوں کی خیر خواہی, ہمدردی, ایثار, جو مسلمان کی خیر خواہی میں, ہمدردی میں, اس کے کام میں لگا رہتا ہے, اللہ پاک اس کے کام میں لگے رہتا ہے. جو دوسروں کے کام میں, اپنے مسلمانوں کے. اور صحابہ کیا بڑی خیر خواہی تھی آپس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا, بھوک تھی. کہنا اللہ کے رسول بھوک ہے, کھانا چاہیے. میں اپنی زبان میں بتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے گھروں میں اپنے بھیجوایا, پہلے پوچھوایا کہ بھائی دیکھو. تو کسی گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھوایا کہ کچھ کھانے کو ہے, تو ہر گھر سے جواب آیا صرف پانی ہے. پھر آپ نے صحابہ سے, اس شخص کی کون مہمانی کرے گا اللہ کی؟ ہمدردی, ایثار دیکھو, ایثار, اس کو ایثار کہتے ہیں. پھر اللہ ایثار والے پر کیسا خوش ہوتا ہے. ایک صحابی کھڑے کہ میں لے جاؤں اپنے گھر لے گئے. آپ سب نے واقعہ سنا ہوا ہے. میں بیوی سے کہا کچھ چھپا کے مت رکھیو, کہنا اللہ کی قسم صرف بچوں کے لیے, تمہارے میرے لیے تو ہے بھی نہیں کھانے کو. کہنا ٹھیک ہے, بچوں کو پہلا پلا کے سلا دیجیے, سارے بچوں کا کھانا اس کے سامنے رکھ دیجیے, اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے. اخلاص,
اس کو کہتے ہیں اخلاص، کہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ انہوں نے اتنی مشقت سے ہم کو کھانا کھلایا. یہ ہے بات اندر اس کے، کہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ چراغ بجھا دینا، ہم بیٹھ کے اس کے ساتھ ہاتھ ہلاتے رہیں گے، برتن پہ لے جائیں گے، پھر اوپر لے جائیں گے، وہ سمجھے گا یہ بھی کھا رہے ہیں، اب وہ اکیلا کھانا کھا لے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا. اس عمل پر اللہ پاک نے قرآن اتارا ہے اور جو قیامت تک چلے گا. آج اتاری اللہ پاک ترجیح دیتے ہیں اپنے لوگوں کے خاطر ہے. ایک صحابی گئے میدان جنگ میں اپنے چچا بھائی کو ڈھونڈ کہ کہیں اگر سانس کی کوئی رمق باقی تو پانی پلا دوں ایثار. تو کہ چچا بھائی نظر آ گیا تو اس کو پانی مانگا، پانی جیسی قریب لے گئے تو آواز آئی آ کی کرانے کی، کہا اس کو دے دو، اس کو دے دو، جان جا رہی ہے، جان جاری، جان. آخری بات ہے نا، اب ہم کیا کتنا بھی اثار کرنے کہاں ایسے پہنچیں گے. جان جاری اس وقت کون کس کو دیکھتا ہے، کس کو دو. اس کے بعد لے گئے، اب وہ ہوٹ تک پانی پہنچ گیا دوسرے صحابی کے پاس، اور سب آواز آئی پانی، فوراً ہوٹ سے ہٹا دیا. اوہو، کہا اس کو دے دو. اپنا پیٹ بھر لے، برابر والے کا بھوکا رہ جائے اگر، تو اللہ کو بہت ناپسند ہے، عذاب ہے کہ خود پیٹ بھر لیا برابر والا بھوکا. اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ جو اب 6 نمبر ہے نا، یہ سارے اس کی حقیقت تو بغیر مجاہدے کے، بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہو سکتی، اور بغیر اس کے پورے دین پہ نہیں چل سکتا، اور بغیر پورے دین کے پوری کامیابی نہیں لے سکتا. پھر اگلی بات 6 نمبر، اب اس امت کے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس امت سے پیدا جو اللہ پاک نے کیا ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ ختم نبوت کی برکت سے اب یہ امت مسلمہ، امت محمدیہ، یہ امت تمام انسانوں کی طرف اس کرنے کی دعوت کو لے کے جائے گی. نبوت کا سلسلہ اللہ پاک نے بند کیا تو نبوت، نبی آتے دعوت آتی، نبی آتے دعوت آتی، ہدایت آتی، نبی جاتے دعوت گئی، ہدایت گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند کر کے اس امت کو، یہ بہت بڑا جرم ہوا ہے ہم لوگوں سے، جس کا بہت بھاری نقصان ہوا ہے. چھوٹا موٹا ہے ایسی دعوت کے کام کو، نماز کو چھوڑنے کو جرم سمجھتے ہیں، حج کے چھوڑنے کو جرم سمجھتے ہیں، روزے کو چھوڑنے کو جرم سمجھتے ہیں، دعوت کے کام کے چھوڑنے کو جرم ہی نہیں سمجھتے. جس کے چھوٹنے سے نماز گئی، روزہ گیا، حج گیا، قرآن کی تلاوت ہوئی، سب گئی. اس کے چھوٹنے سے دعوت اللہ کی نقل و حرکت کا چھوٹ جانا، اس مسلمان کا تمغہ حیات، اس مسلمان، اس امت محمدیہ کا یہ پیشہ ہے، یہ ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری. یہ 6 نمبر کو بہت تھوڑا سا کہتے ہیں، 5 منٹ کی تشکیل ہے، تھوڑی چھٹی. ہدایت کی تقسیم اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دی ہے، نبی کے ہاتھ میں بھی ہدایت کی تقسیم نہیں ہے.
نبیوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے نبوت کا کام دیا. ساری دنیا کے انسان مل کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. ہدایت تو اللہ جب چاہے جس کو چاہے دے دے، لیکن اس محنت کو ذریعہ سبب کے طور پر اللہ نے اختیار کیا، موقوف کر دیا. ہر نبی نے آگے اپنی جان توڑ محنت کی ہے، چاہے کھانے کو ہے نہیں ہے، گھر ہے نہیں ہے، کپڑے ہے نہیں، ہر نبی کے ساتھ اتنا بادشاہ. کچھ نبی ایسے ہیں ان کو بادشاہی ملی، ورنہ سب قسم پرس ہاتھ میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم پرس حال میں یہ کام کیا ہے. اور جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کہہ کر گئے. 3 باتیں کہی ہیں آپ نے جب پردہ فرما رہے ہیں. نماز سارا دین آ گیا، غلام کے حقوق سارے حقوق آ گئے بدرجہ اولا. جب غلام کا حق ہے تو اس کے اوپر والا ماں کا کتنا، باپ کا کتنا، پڑوسی کا کتنا، مسافر کا کتنا، بھائی کا کتنا کے حقوق سمجھا گئے. نماز 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 دین. اور تیسری بات کہ جیش اسامہ رضی اللہ، جیش اسامہ کو روانہ کر دو، یہ دعوت کا کام بتا گئے. یہ کہتے کہتے آپ دنیا سے پردہ فرما. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ویسے کیا، جس اس کا نفع کیا ہوا، اس کا فائدہ کیا ہوا. اللہ نے ہدایت کو عام کر دیا، ساری دنیا میں دین پھیل گیا. تھوڑا سا ملک رہ گیا کچھ. جب یہ دعوت اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کی نقل و حرکت جب سے رکی، اس مسلمان یہ تو جاری پانی کی طرح ہے، اس کی مثال ہے، اس امت کی مثال جاری پانی کی طرح ہے. یہ دعوت کا کام ایسا جاری پانی، نقل و حرکت، اس کے چھوٹ جانے میں تباہی. کہ جاری پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرتا بھی ہے. کہ دعوت کی مثال، دعوت اللہ کی نقل و حرکت کے لیے کہ جاری پانی کہ جو دعوت دے گا وہ پاک ہوگا، تو پاک ہوگا، اس کے اندر دائمی نہیں ہوگی، اس کے گناہ دھلتے چلے جائیں گے، صاف ہوتا چلا جائے گا. پانی رکا ہوا ہوگا تو اس میں کوئی چیز گرتی ہے تو وہ دائمی ہو جاتی ہے. جاری پانی میں تو وہی پیشاب کرو، پانی جاری ہے، وہی وضو کرو. یہ پاک کرتا ہے، پاک ہے، پاک کرتا ہے. اس نقل و حرکت دعوت اللہ کے لیے کہ دل کے اندر کی جتنی برائیاں ہیں، دل کے اندر کی جتنے مخلوق کے یقین ہے، دل کے اندر کی جتنی سختیاں ہیں، اس نقل و حرکت سے صاف ہوتی جائیں گی. غیر کا یقین نکلتا جائے گا اس نقل و حرکت سے، کرنے کی دعوت سے. اس کے لیے نقل و حرکت کرنا. جب سے نقل و حرکت رکی 2 بڑے نقصان ہو گئے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے اس کو دوبارہ چالو فرما دیا. 2 بڑے نقصان ہوئے نقل و حرکت کے رک جانے سے. دین کلمے کی دعوت کو لے کر نقل و حرکت کا رک جانے سے 2 نقصان ہوئے بڑے، اور سب کے سامنے.
ایک نقصان تو یہ ہوا اس نقل و حرکت کے رک جانے کی وجہ سے کہ لوگوں کا اسلام میں داخلہ بند ہو، جاتے تھے، دعوت دیتے تھے، زندگی اپنی دکھاتے تھے، بتاتے تھے یہ اسلام، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ جب نقل و حرکت رکی تو آہستہ آہستہ اسلام میں داخلہ بند۔ دوسرا بڑا نقصان نقل و حرکت کے رک جانے کی وجہ سے، دعوت اللہ کے رک جانے کی وجہ سے دوسرا بڑا نقصان کہ اسلام نکلنا شروع ہو گیا۔ جہاں 100% قال اللہ قال رسول ہوتا تھا وہاں کو اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں بچا تھا۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، یہ اللہ پاک نے اس 14ویں صدی میں دوبارہ کرم فرمایا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں۔ یہ خصوصی توجہ ہے، خصوصی مہربانی اللہ کی اس دور میں کہ انہوں نے دعوت کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے دعوت کی نقل و حرکت کو چالو کروا دیا۔ اس 14ویں صدی میں ایسا آدمی پیدا کر دیا اللہ نے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس 14ویں صدی میں، اور ان سے اللہ نے کام لے لیا تو ساری دنیا میں نقل و حرکت ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اس نقل و حرکت کے راستے سے انسانیت متوجہ ہو رہی ہے، لیکن جو مقصود تھا کہ انسان اللہ پاک ہدایت کو عام کر دے، ہدایت کو عام کر دے، کوئی بھی جہنم میں نہ جانے پاوے اور اس کے لیے سب کچھ لگا دے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی دعوت اللہ کی نقل و حرکت سے، کوئی رکاوٹ بنی نہیں، نہ بڑھاپا نہ جوانی، نہ صحت نہ بیماری، نہ شادی نہ رخصتی، نہ تمنگری نہ فقر، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ آج تو بڑی بڑی چیزیں رکاوٹ بنی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں رکاوٹ بنی ہے۔ ہدایت کو عام کر دیا تھا اللہ پاک۔ اب اللہ پاک کا شکر ہے، اب اس کام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اس کام کو سمجھنے سیکھنے کے لیے کیسے 4 مہینے لگاؤ۔ رخ کو پھیرنا ہے امت کی، امت کا مقصد، امت کا تو پیشہ یہی تھا، امت کا تو مقصد ہی یہی تھا، اس امت تو چنی اسی کام کے لیے گئی تھی۔ اب جو اللہ کے راستے میں نقل و حرکت میں ہوگا اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اب اللہ اس کے ساتھ ہوں گے، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب اس کو کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، ابھی تو ہم بہت کچے ہیں، بہت پیچھے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اس طرف توجہ ہو رہی ہے، لیکن ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک مجموعہ ایسا تیار ہو جائے، ایک مجموعہ ایسا تیار ہو جائے جو اس کے علاوہ کچھ اور نہ سوچے۔ اس سے وقت ملے تو کھانا کھا لے، اس سے وقت ملے تو بچوں کو دیکھ لے، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں۔ پھر دیکھو اللہ پاک کیسے عزت کی چوٹیوں پر پہنچاتے ہیں۔ جیسے صحابہ کو اللہ پاک نے عزت کی چوٹیوں میں، ذلت کی گھاٹی سے نکال کے عزت کی چوٹی میں پہنچا دیا، بڑے بڑے بادشاہ بھی ڈرنے لگے۔ تو یہ کام دوبارہ کر۔ اب اس کا ایک تو یہ کہ ہر مسلمان کا یہ مسجد وار کام ہے، ہر مسجد وار کام، ہر مسلمان کو منت سماجت کر کے
گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے ہر مسلمان کو 4 مہینے لگوائے جائیں۔ یہ نہیں سوچے کہ کیسے جائے گا، اس کے بعد تو کھانے کو نہیں کیسے جائے گا۔ 4 مہینے سے رخ صحیح ہوگا، یعنی رخ اس طرف کو ہو جائے گا جس مقصد کے لیے رخ ہوگا، چلنا تو اس بات بھی شروع کرے گا۔ رخ تو صحیح ہو پہلے، ابھی تو چلی الٹے رخ پر ہے۔ تو ہر مسلمان کا منت سماجت کر کے، پیار محبت کے ساتھ دل جیت کر، انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سے گھر گھر در در جا کر سب کو 4 مہینے کے لیے تیار کیا جائے۔ اور شب جمعہ میں تو آنا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ 4 مہینے تیار کر کے لاؤ۔ شب جمعہ کا مقصد یہی ہے کہ ہفتہ بھر محنت کرو، تیار کر کے لاؤ، ہفتہ بھر محنت کرو، تیار کر کے لاؤ۔ جمع ہونا ہمارا اس لیے جو نہیں تیار ہو سکے ان کو رات بھر تیار کرو۔ اور اللہ کے باتوں پر یقین دلائے، اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے، مخلوق یقین میں نہیں، اللہ کے بھروسے پہ نکلے۔ صرف اللہ کیسے نکالتے، لاکھوں کروڑوں لگا دیا آخر۔ اس لیے اللہ کے راستے کی ایک رات اللہ کے راستے کی، یہ رات جو ہے نا ہماری، یہ بھی رات ہے، یہ اللہ کے راستے کی رات ہے۔ اب اس کو جو ہنسی مذاق میں یا دعوت میں، تعلیم میں، ذکر میں، عبادت میں گزار دے، چاہے ہنسی مذاق میں گزار دے، چاہے بات چیت میں گزار دے، ایک رات اللہ کے راستے کی جو اللہ کے راستے میں بیت اللہ میں کھڑا ہوا ہے، حضرت اسود کے سامنے عبادت کر رہا ہے، یہ رات قیمتی ہے۔ اللہ کے راستے، اللہ کے راستے میں نکل کر ہر عمل کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ مالی بھی، جانی بھی۔ 1 روپے میں 7 لاکھ صدقہ کرے گا۔ 7 لاکھ کون کر سکتا ہے صدقہ؟ ہر آدمی تو نہیں کر سکتا، وہ بھی 1 روپے پر۔ تو جتنا خرچہ کیا 7 لاکھ سے حساب لگا لو، اتنا صدقہ کا ثواب۔ ہجرت کا مطلب یہی ہے کہ نکلتے ہی اسی غلام آپ، ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہجرت کی گناہوں سے توبہ کی طرف، ہجرت کہ ہجرت والے کے پچھلے گناہ معاف۔ ایک نماز 49 کروڑ نماز کا ثواب، اتنا بھاؤ بڑھ جاتا ہے اللہ کے راستے میں۔ اور پھر اللہ ملتے ہیں، جس کو اللہ مل گیا بس اب کیا ہے، اب کیا چاہیے اس کو؟ تو ذمہ داری ہے، امت کی ذمہ داری ہے اب اس نقل و حرکت کے راستے سے، اس مقامی کام اور نکل کر خروج کے راستے سے ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے، دین کے مٹنے کا غم پیدا ہو جائے، امت کا درد پیدا ہو جائے۔ اس نکلنے کے راستے سے، اور ملک در ملک، شہر در شہر، اقلیم اقلیم، ساری دنیا میں پھرنے والے بن جائیں۔ 4 مہینے سے شروع کریں، اس ذمہ داری پر لوٹنے کے لیے وقت مانگا جا رہا ہے۔ امت کے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے،
اعتبار سے جنت مل جاوے گی، ایمان پر اگر گیا. لیکن بڑھیا جنت، شاندار جنت، لاکھوں گنا دنیا سے بڑی جنت، وہ تو دائی کے لیے ہے. پھر پچھتاوا ہوگا چھوٹی جنت پر. جیسے یہاں پچھتاوا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو 1 نمبر سے فرسٹ پوزیشن رہ گئی، تب کتنا پچھتاتا، حالانکہ 1 ہی نمبر کا میں. تو وہاں پچھتاوا ہوگا جنت میں جانے کے بعد بھی. اور پھر میرے محترم بھائی تو اتنی بڑی انسانیت جس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہوا، اگر بغیر کلمے کے مر گئے اور ہم نے اس کی کوئی فکر نہیں کی، ہم نے ذمہ داری کو نہیں سمجھا، تو ہماری پکڑ بھی ہو جائے گی. پکڑ ہو جائے گی. اس لیے سارے عالم کے انسانوں کی نیت کر کے 4 مہینے لگانا ہے اور چلتے رہنا ہے. چلتے چلتے مر جائیں گے تو وہاں پہ ان میں شمار الگ کر دیں گے. وہاں تک پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن نیت وہی ہو جہاں صحابہ چھوڑ کے گئے تھے محنت کو، وہاں تک پہنچنا ہے انشاءاللہ. اب 4 مہینے سے شروع کریں. جن ملکوں میں جائے سال اندروں میں پوری دنیا ہے. ارے میرے محترم بھائی دوستو، لوگ اللہ کو نہیں جانتے، دین کو نہیں جانتے، کلمہ نہیں جانتے، مسلمان نہیں جانتے. اب تو اس نقل و حرکت کی برکت سے بڑی تبدیلی آ رہی ہے، ورنہ ہمارے اپنے ملک میں لوگ کلمہ نہیں جانتے. نماز کو کیا پوچھتے ہو؟ اصل اللہ کی ناراضگی کا سبب یہ ہے، ہم دنیا والوں کو برا بھلا کہتے پھر رہے ہیں، ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے. ارے وہ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم دعوت کے کام کو چھوڑ دو گے، وہی ہے اس پر کہ ہم تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے. تم دشمن کے خلاف مدد چاہو گے، مدد نہیں کریں گے. اور ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے اگر دعوت کا کام چھوڑ دیا تو قصوروار کون ہو؟ ہم ہی ہوئے نا بھائی، ہم ہی نے چھوڑا ہے. ہم دوسروں کو کیوں قصوروار کہتے ہیں؟ اس لیے ساری ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے میرے محترم بھائی دوستوں، تھوڑی سی محنت ہے، باقی مدد ہی مدد. اس ذمہ داری کا احساس ہے. اس کے لیے آپ حضرات سے سب سے درخواست ہے کہ جیسے بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھے رہیے گا. جس کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے، ارادہ کرنے کر کے آئے، نیت کر کے آئے، یا آپ ارادہ کر کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر اور 4 مہینے لکھوائیں. باقی تشکیل بعد میں ہوگی. کھڑے ہو جائیے ماشاءاللہ. بسم اللہ.